باقی جو بھی ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے محکمہ جات سے یہاں آئے ہوئے مہمان ہیں، اور اس کے ساتھ الیکٹرانک میڈیا، پریس میڈیا، یہاں وائلڈ لائف کا پی ایف او فارس، اور ہمارے خاص کر علاقے کے معززین، علاقے کے سابقہ ممبر، علاقے کے علماء کرام، اور سب یہاں آئے ہوئے اور اس کھلی کچہری میں شرکت کرتے ہوئے سب کو السلام علیکم۔ جناب، چونکہ ڈی سی صاحب نے عرض کیا کہا کہ جو بھی اس مسئلے کے ساتھ یا اس محکمے سے یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ریلیٹڈ مسئلے ہوں تو وہ بیان کیے جائیں تاکہ جو بھی پینڈنگ ہے ان کا حل نکالا جائے۔ میرے خیال سے میرا خیال سے اس مرتبہ یہ 5ویں کھلی کچہری ہے۔ فرون سبرین صاحب ڈپٹی کمشنر صاحب آئے، پھر اس کے بعد فضل خالق صاحب آئے، پھر اس سے پہلے ظریف المانی صاحب ڈپٹی کمشنر بڑگام صاحب آئے، اور یہ میرا خیال سے آج جو ہے اس کا دوبارہ انعقاد نئے ڈپٹی کمشنر صاحب عبدالحمید صاحب کے موجودگی میں یہاں ہوا، چونکہ یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ ایک کھلی کچہری کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ اوپنلی لوگ جو عوام سے جو لوگ ہیں وہ اوپن کھلی کچہری میں اپنی بات، اپنا مسائل یہاں نزدیک سے ان کو بیان کر سکیں، اور یہاں پہ مختلف محکمہ جات کے ڈی او اور اے پی او حضرات بھی بیٹھے ہیں۔ ہم ان سے یہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ جو بھی اس کا اپنی وہ انٹروڈکشن کریں تو اس محکمے کا اس کا حوالہ دے کے کریں، کیونکہ کچھ محکمے ایسے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں ان کو یہ ہماری عوام اور ہم ان کو پہچاننے میں تھوڑی دقت رکھتے ہیں۔ جناب، پہلے جو کھلی کچہری ہوئی اگر دیکھا جائے تو ڈپٹی کمشنر صاحب میرے خیال سے یہ 5ویں کھلی کچہری کے باوجود بھی ہمارے جو مسئلے تھے، جو ہم نے بیان کیے ہیں، جو ہم نے کیے ہیں، اور ان لوگوں کی طرف سے بھی جو ہیں ان میں میرے خیال سے اگر 20% بھی تھوڑے بہت یہ محکمہ جات سے یہ جوابات آتے اور یہ تھوڑے مسئلے حل ہوتے، تو آج ہم پھر بھی اس کھلی کچہری اور آپ کی خوشامد اس طریقے سے نہیں کرتے جس طرح، کیونکہ آج موسم بھی خراب ہے اور لوگ بھی اس طرح ہیں، ہم انشاءاللہ زبردست اور جوش طریقے سے، لیکن چونکہ ساتھ ڈسٹرکٹ بھی ہمارا ہے، لوگ بھی ہمارے ہیں، ہم بھی آپ کے ہیں، تو یہ جو ہے صحت ایک مسئلہ ہے، ایجوکیشن ایک مسئلہ ہے، باقی بھی مسئلے ہیں، تو جناب اعلیٰ کہ پی جے گورنمنٹ نے صحت کو فوکس کیا ہوا ہے، ایجوکیشن کو فوکس کیا ہوا ہے، جو لازمات ہیں آج ہمارے صحت کا مسئلہ ہے، ہمارے ڈسٹرکٹ بڑگام کی جو ہاسپٹل ہے اس کو بھی، اور پھر یہاں پہ ہماری پی ایچ یو جو ہے یہاں پہ میرے خیال سے 40 سے 50 ہزار ہماری آبادی ہے، اور اس میں جو ہے ہمارے جو اسٹاف ہے یا ہمیں جو وہاں سے ریلیف ملتی ہے یا وہاں سے علاج معالجہ ہوتا ہے وہ بھی جو ہے آپ کے سامنے ہے۔ سر جی، یہ میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں یہاں سے کوئی مریض چلا جاتا ہے ہارٹ پیشنٹ، تو فرسٹ ایڈ جس کو کہتے ہیں کہ فرسٹ ایڈ ایک انجیکشن ہوتا ہے جناب اللہ کہ اگر وہ اس کو اس ٹائم پہ لگایا جائے تو اس سے اس بندے کا وہ جو ہے اس ٹائم اس کو وہ ریلیف مل جاتی ہے۔ جب بھی یہاں سے ہمارے مریض جاتے ہیں تو ہمارے ڈسٹرکٹ اسپتال میں وہ فرسٹ ایڈ انجیکشن جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتا، جس سے وہ مریض کو وہاں بعد ریفر کرتے ہیں، اگر اس کی قسمت ہوئی تو وہ بچ جاتا ہے، نہیں تو اس راستے میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ ویکسین پاگل کتے کے کاٹنے کی جناب والا وہ بھی ایک ضروری کام ہے، جب بھی وہ جاتے ہیں تو وہ ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں میسر نہیں، جب اس کے ساتھ ہی پرائیویٹائزیشن میرے خیال سے 50 یا 100 فٹ کے فاصلے پہ باقی ان کے پرائیویٹائزیشن اسٹورز وغیرہ وہاں پہ اویلیبل ہیں، لیکن ہمارے بی ایچ یو میں نہیں۔ تو اسی طرح اگر ہمارے بی ایچ یو میں بھی ان کا تھوڑا بہت دیا جائے تو یہ ایک اچھا اقدام ہوگا۔ اس کے ساتھ ایجوکیشن کے ساتھ ہماری یہ 40-50 ہزار آبادی ہے کہ پی جے گورنمنٹ ڈسٹرکٹ آپ کی ایڈمنسٹریشن اور ہم سب بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اپنے بچے جو ہیں ان کو اسکولوں میں داخل کرائیں، ان کی انوالومنٹ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے تاکہ وہ بچے جو ہیں تعلیم سے مستفید ہو سکیں۔ تو جناب اعلیٰ یہاں پہ ہمارا یہ سامنے ایریا جو ہے، یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے کھیت ہے،
گسن ہے، شاخیل ہے، ڈونگا ہے. اس میں جو ہے پرائمری اسکول جو ہے فیمیل بچیوں کا وہ بھی نہیں. اگر اس کی اسسمنٹ ہمارے ڈی او صاحب، ہمارے اے ڈی او صاحب، ہمارے ایجوکیشن والے لگے ہیں، کافی محنت بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو اسکول نہ ہونے کی وجہ سے تو ایجوکیشن کم ہو جاتی ہے. اسی کے ساتھ اگر دیکھا جائے یہ ملکان گلی اور دودھ پٹی اور یہ باقی ایریا ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے یہ دوسری پٹی ہے، اس میں بھی فیمیل اسکول نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری بچیاں جو ہیں یہ ایجوکیشن کی تعلیم سے وہ ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جناب ہمارے یہاں ڈی او صاحب وائٹ لائن بھی بیٹھے ہیں، فارسٹ والے بھی بیٹھے ہیں، کیونکہ فارسٹ والوں نے کافی یہاں تک دیکھا جائے ایک اچھا اقدام کیا ہوا ہے، پودے لگاتے ہیں اور وہ درخت جو ہے اس کی طرف وہ لگے ہوئے ہیں، نسلوں کی طرف بھی، اور ساتھ ساتھ ہمارے جنگلات کا کٹاؤ جو ہے اس میں بھی کمی آئی ہوئی ہے. یہ وائلڈ لائف اور فارسٹ نے مل کے یہاں پہ ایک کروز سسٹم بنایا تھا، جو کہ وہ کروز سسٹم یہ تھا وہاں پہ ہمارے مال مویشی لوگوں کی چراگاہیں تھی، اس سے وہ لوگوں کے مال مویشی مستفید ہو رہے تھے. وہاں سے جن کی جائیداد تھی، جن کی جگہ تھی، تو ان کا تھوڑا بہت لنگ بھی آتا تھا. اب وہ مال مویشی بھی جو ہے لوگوں نے ان کی وجہ سے وہ روک دیے ہیں. تو ساتھ اب جو ہے وہ کروز میرے خیال سے 1770 ہی یا کہ 80 انہوں نے پینڈنگ کیے ہوئے ہیں. اگر دیکھا جائے پورے کیپیڈیا میں 3 بلین بھی، اور اس سے پہلے جو پروگرام تھا وہ کامیاب ہو گیا ہے. لیکن یہ کروز کا بڑا مسئلہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے وہ دھیاندار وہ چھوڑ کے سب کچھ کر کے اس کروز کی طرف بھی، لیکن آج تک وہ اسی طرح پہنیں گے. اگر ڈی ایف او وائلڈ لائف اور ڈی ایف او فارسٹ صاحب ان کا نمائندہ جو بھی ہو، ان کو بھی کہا جائے کہ کیونکہ یہ لوگوں نے اپنی جو ہے وہ جگہ جو ہے اس کے لیے مختص کی ہیں. اس کے ساتھ جناب اعلیٰ فشری کا یہاں پہ فیصد ہمارا بیٹھا ہوا ہے بڑا گام کا، چونکہ اس نے یہ پچھلے تقریباً 6 ماہ سے ایک اچھا اقدام کیا ہوا ہے. یہ ندیوں پہ جہاں پر بھی غیر ضروری شکار ہوتا ہے، جہاں پر بھی وہ غیر معاملات ہوتے ہیں، تو اس کے پاس اسٹاف ہوتا ہے، وہ جگہ جگہ اپنے وہ طریقے سے وہاں پہ پہنچتا ہے. لیکن چونکہ اسٹاف ان کے پاس بہت ہی کم ہے، ہاکوٹ سے لے کے دریا وسیم سے لے کے ہل ٹاپ تک اور یہاں ڈونگا پنج ندی تک ڈسٹرکٹ کے اندر ان کے پاس ہے. تو میں نے پہلے بھی یہ ریکویسٹ بھی کی تھی، اس حساب سے بارے میں ملاقات بھی ہوئی تھی کہ دہاڑی کی سطح پہ علاقے کی طرف سے اگر ان کو 1-2 بندے جو ڈیلی بیسس پہ ہائر ہوتے ہیں، تاکہ یہ جس طرح یہ اپنا کام محنت سے کر رہے ہیں، مزید ہماری جو ہے یہ مچھلیوں کی یہ نسل جو ہے یہ مزید بڑھے گی، اس سے ہمارا گروتھ بھی بڑھے گا. اس کے ساتھ جناب اعلیٰ چونکہ 4-5 مہینے میں کورونا تھا، کورونا پورے پاکستان بلکہ پورے ممالک میں تھا. یہاں پہ نہیں اب بھی ہے جی، اب بھی ہے، ختم نہیں ہوا، اس لیے تو یہ کام اس طرح ادھورے ہے. جی ہاں اب بھی ہے، ختم نہیں ہوا. تو چونکہ جناب اعلیٰ وہاں سے ہمارے یونیورسل ہمارے ڈسٹرکٹ بٹگرام بہت سے لوگ دیہات جو ہیں مزدور طبقہ بے روزگار ہو گیا، یہاں پہ آیا. اور اس کے ساتھ جناب اعلیٰ لوگ جو ہے بے روزگار بھی ہو گئے. پھر وہ ایک پروگرام بھی شروع ہوا، اس کے کچھ لوگ اس میں رہ گئے ہیں اور زیادہ تر اس میں مستفید ہو گئے، تو وہ بھی ایک ایشو ہے. جناب اعلیٰ اس میں مہربانی کر کے جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں، ہمارا ایریا جو ہے زراعت پہ بھی تھوڑا مؤثر ہے.